اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرح القرآن میں میرے تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ شرح القرآن جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، شرح یعنی کھول کر بیان کرنا، اور شرح القرآن یعنی قرآن کے پیغام کو، قرآن کی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرنا۔ شرح القرآن کی شرح بیان کرنے سے پہلے چند اہم نکات القرآن واضح کرنا میں ضروری سمجھتی ہوں۔ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا وہ زندہ کلام ہے جس میں ہمارے رب نے ہم سے کلام کیا، اپنی باتوں کو بیان کیا، جس کو اس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تو اس لحاظ سے قرآن کے پہلے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تمام عالمین والے، لیکن براہ راست مخاطبین اس زمانے کے لوگ تھے جس میں کفار مکہ، یہود و نصارہ، منافقین سب لوگ شامل تھے۔ جب قرآن کی وحی کا آغاز ہوا تو کچھ عرصہ تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، سورہ ہجر پارہ 14 آیت 94-95۔ ترجمہ یعنی آپ اعلانیہ بیان کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور ان مشرکین کی پرواہ نہ کریں، بے شک ان مذاق اڑانے والوں کے معاملے کے بارے میں ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، سورہ شورى پارہ نمبر 19 آیت نمبر 214، تو اس حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلانیہ پکارا، اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا کہ اگر میں تم سب سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ضرور، ہم اس بات کو ضرور مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو کہ در حقیقت تمہارا دشمن ہی ہے۔ یعنی عام لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، لیکن اس جواب پر قریش کے بڑے بڑے ہر درم سردار جو ہیں وہ بھڑک اٹھے۔ خاص طور پر ابو لہب جو ہے وہ اس میں سر فہرست تھا۔ وہ کہنے لگا کیا آپ نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا؟ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کے بعد اعلانیہ کفار مکہ کو پکارا، ڈرایا، سمجھایا، تو وہ لوگ ہر درمی میں اور زیادہ بڑھتے چلے گئے اور تنزیہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ وہ عذاب کب آئے گا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ عذاب کب آئے گا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے؟ قرآن کا بیشتر حصہ ان کے اسی سوال پر مشتمل ہے، جس کو اور مختلف انداز سے اس سوال کو دہرایا گیا اور مختلف انداز سے ہی اس کا جواب دیا گیا۔ کفار مکہ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، سورہ صافات آیت نمبر 16 پارہ نمبر 23۔ یعنی ان کا ایمان یہ تھا کہ بس یہ دنیا ہی ہے، آخرت کچھ بھی نہیں۔ وہ واضح کہا کرتے تھے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، سورہ جاثیہ آیت نمبر 24 پارہ نمبر 25۔ یعنی وہ کہتے تھے نہیں ہے یہ صرف دنیا ہی کی زندگی، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں ہم جیتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ تیسرے وہ بار بار اپنی کوئی منہ مانگی نشانی دکھانے کا تقاضا کرتے تھے، یعنی وہ بار بار کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 37، کہ وہ کہتے تھے کیوں نہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کی گئی، نشانی اتاری گئی۔ قرآن کا آخری حصہ یعنی آخری پارے چونکہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اس لیے اس میں کفار کے ایسے ہی سوالات اور ان کے جوابات کا ذکر ملے گا۔ کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے کہیں تو قدرت کے دلائل کا ذکر کیا جائے گا، تو کہیں پچھلی اقوام کا، تو کہیں آخرت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قیامت سے پہلے ہونے والے حالات اور قیامت کے بعد کے معاملات کا ذکر کیا جائے گا۔ مثلاً حشر نشر کے وقت کیا حالات ہوں گے، جنت میں کیا نعمتیں ملے گی، دوزخ کن عذابوں پر مشتمل ہوگی، اور ان معاملات کے بیان میں قرآن اپنا ہی ایک خاص اسلوب ظاہر کرے گا۔ قرآن ایک خاص اسلوب کے ساتھ ان کو بیان کرے گا، یعنی وہ اس طرح کہ قرآن کی ہر صورت میں جس موضوع سے کلام کا آغاز ہوگا اسی پر ہی اختتام بھی ہوگا۔
درمیان میں جہاں تنبیہ کی ضرورت ہوگی وہ کر دی جائے گی، جہاں واقعہ کی ضرورت ہوگی تو کوئی واقعہ بیان کر دیا جائے گا، جہاں خوشخبری دینی ہوگی تو وہ دے دی جائے گی، اور جہاں قرآن کے ذکر سے بات کا آغاز ہوگا تو اختتام بھی اسی پر ہوگا، جہاں کفار کے کسی سوال کی بات ہوگی تو پوری سورت ان سوالات کے جوابات کو واضح کرے گی، اور جس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی شان اور معبودوں کی بے بسی سے موضوع کا آغاز ہوگا تو پوری سورت اسی کے گرد گھومے گی، اور اسی کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں، ہدایات اور احکامات کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلے گا، اور یہ تمام معاملات تو تفسیر پر غور کرنے سے واضح ہوں گے۔ اور اگر ظاہری الفاظ کی بات کی جائے تو ہر صورت میں لفظوں کے لیے خاص چناؤ سامنے آئے گا جو غور کرنے پر واضح ہوگا۔ اگر کسی صورت میں ذالکہ کے لفظ سے بات کی وضاحت کرنا مقصود ہوگی تو پوری صورت میں یہی بار بار آئے گا، اور اگر کذالکہ سے تو وہی پوری صورت کو گھیرے رکھے گا۔ ایسی ترتیب، ایسی مناسبت کہ پڑھنے والوں کو، غور کرنے والوں کو قرآن لمحہ لمحہ اپنی طرف ایسے کھینچے گا کہ دنیا کی کسی کتاب میں نہ تو ایسی خوبصورتی ہوگی اور نہ اپنی طرف راغب کرنے کی صلاحیت۔ بہرحال یہ چند ضروری معلومات تھی جو واضح ہونے پر قرآن سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ سورہ قمر آیت نمبر 17 پارہ نمبر 27۔ تھوڑا سا غور، تھوڑی سی کوشش ایسی راہیں ہموار کر دے گا اور ایسے جہان سے متعارف کرائے گا جو پہلے کبھی بھی آپ کی نظر سے نہ گزرا ہوگا۔ قرآن کی ان نکات کی وضاحت کے بعد آئندہ ویڈیو میں باقاعدہ پارہ نمبر 30 سے سورہ نبا سے آغاز کیا جائے گا۔ یہ وہ نکات ہیں جو طالب قرآن پر جب واضح ہوں گے تو قرآن کی تفسیر سمجھنے میں بہت مددگار ثابت۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ شرح القرآن میں تفسیر کیے بغیر صرف قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ کس طرح ہر صورت ایک ربط کے ساتھ چلتی ہے، آغاز سے اختتام تک ربط ٹوٹنے نہیں پاتا۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہر اہم معاملے کی تفسیر اور لفظوں کے گہرے معنی جاننے کی طرف توجہ کی جائے گی۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ان کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، میرا پیغام اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔